بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، جامعہ آزاد جموں و کشمیر اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے. جامعہ میں امتحانات کا سیزن چل رہا ہے، جبکہ جامعہ گزشتہ 6 دنوں سے مکمل بند ہے. جامعہ کے طلبہ اس وقت ہڑتال پر ہیں اور جامعہ میں پیپرز کا بائیکاٹ چل رہا ہے، جبکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو اسپیشل پیپرز دے رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جن نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. گزشتہ دنوں جامعہ میں ایک ہڑتال ہوئی. ہڑتال کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی اور ابھی تک وہ ہڑتال کیوں چل رہی ہے؟ انتظامیہ جامعہ کشمیر طلبہ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ طلبہ کے جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں ناجائز ہیں یا جامعہ کی طرف سے کمزوری دکھائی جا رہی ہے؟ جامعہ کے مسائل کیا ہیں، طلبہ کے مسائل کیا ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مرکزی چیئرمین، نو منتخب مرکزی چیئرمین SLF اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، فہیم بھیا. ان کو آج ہم نے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے. سب سے پہلے تو فہیم، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو اس اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے اسٹوڈنٹس ونگ کا مرکزی چیئرمین بننے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر. کیا وجہ ہے کہ جامعہ کو آپ آئے روز آپ لوگ بند کر دیتے ہیں؟ سر اصل میں یہ ہے کہ یونیورسٹی UAJ ریاست کی سب سے بڑی مادر علمی ہے، اور اس سے جامعہ کشمیر نے آج تک اس خطے کے اندر آزاد کشمیر اگر جتنی بھی اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں تو وہ دی ہوئی جامعہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے. بے شک. اور اس جامعہ کشمیر کے اندر گزشتہ 10-15 سالوں سے اور 4-5 سالوں سے ہمیں جامعہ کشمیر کے اسٹوڈنٹ ہوئے ہو گئے، لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیمی معیار ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے. وہ تعلیمی معیار میں وہ جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنا رونا دھوتے ہیں، وہ مالی مشکلات کا شکار ہے. اور اس جامعہ کشمیر میں سر آپ بھی اس میں رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی رہے ہیں، آپ اس کے انتظامی جو ہے وہ اکیڈمک میں بھی رہے ہیں. تو اس جامعہ کشمیر میں ایڈمیشن لینے کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی سفارشیں کروانی پڑتی تھی کسی بھی ڈپارٹمنٹس کے اندر. 3 شفٹیں لگا کے جو ہے وہ جامعہ کشمیر میں جو ہے وہ ایک کلاس جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ چلاتے تھے، جگہ نہیں کرتے تھے. جبکہ آج جامعہ کشمیر کے اگر حالت دیکھیں تو جامعہ کشمیر میں ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس سال بھی بند ہوئے ہیں، 2-3 ڈپارٹمنٹس، اور نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ضم کیے گئے ہیں، جیسے باٹنی اور زوالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ضم کیا گیا. یعنی کہ اتنی مشکلات اور BS لیول پہ باٹنی زوالوجی کو ضم کر دیا گیا، حالانکہ ان کی مطلب اتنی تعداد ہوتی تھی. یعنی کہ ان کے پاس یونیورسٹی انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نہیں ہے اور اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم الگ الگ سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ چلا سکیں. وسائل کے حوالے سے تو جو پچھلا بھی ہم نے اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیے، ابھی تو آج کی خبر ہے تازہ کہ جو کابینہ نے اجلاس بلایا اس میں جامعہ کے لیے انہوں نے اضافی فنڈز منظور کر لیے ہیں. مسائل جو ان کے معاشی مسائل تھے وہ تو حل ہو جانے چاہیے. اسٹوڈنٹس کیوں کم آ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا یعنی کہ جو تعلیمی ماحول ہے جامعہ کشمیر کے اندر وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ معیاری تعلیم جو ایک جامعہ کشمیر سے ملتی تھی، ریاست کی سب سے بڑی درسگاہ تھی. اور دوسرا سب سے مین وجہ جو ہے وہ کہ ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے وہ یہ یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اور پھر ایک مین وجہ جو اسٹوڈنٹس کامن ہے جامعہ کشمیر کے اندر وہ یہ ہے کہ مختلف کالجز کے اندر جو ہے وہ BS پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ یونیورسٹی میں جو BS کا ایک سیمسٹر کی فیس 1,80,000 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، وہی BS کالجز جو ہیں 10 سے 15 ہزار روپے میں وہ BS کروا رہے ہیں اسی یونیورسٹی سے. یہ بھی ایک وجہ ہے جو ہے وہ مین جامعہ کشمیر. لیکن جامعہ کی جو انتظامیہ ہے ان کے خیال میں جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، اسٹوڈنٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں، طلبہ تنظیمیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ جو ہے جامعہ کے تعلیمی ماحول کو خراب کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ کشمیر کے اندر جتنی بھی یہاں پہ اسٹرائکیں ہوئی ہیں یا جتنے بھی پورے اس طرح سے جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جامعہ کے اندر موجود ہیں ہی نہیں آفیشیل طور پہ. اور آفیشیل طور پہ جو ہے وہ آج تک کوئی کسی جامعہ کشمیر کے اندر نہ ہی کوئی طلبہ یونینس کے انتخابات ہوئے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل کوئی گیدرنگ کی گئی، یا نہیں اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. جب کیا وجہ ہے کہ آسا تو بن سکتی ہے، ٹیچرز اپنی تنظیم کا الیکشن کر سکتے ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچروں کی تنظیم بنی ہوئی ہے، یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے ان کی الگ تنظیم بنی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کی تنظیم کو کیوں نہیں بننے دے رہے یا اسٹوڈنٹس یونین پر کیوں پابندی کی ہے؟ 1984 کے اندر جب ضیاء حکومت کے اندر ایک آمریت کا دور تھا اور اس میں جب طلبہ یونینس پہ پابندی لگائی اور اسی کا آڑے جو ہے وہ اب بھی لیا جاتا ہے اس کا سہارا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہے طلبہ یونینز ہے وہ بین ہے. لیکن پورا دن جو ہے جامعہ کشمیر کے اندر جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، کلاسز نہیں ہوتی ہیں، پورا دن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے رہے گھومے پھرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کیوں ہے. لیکن آپ اسٹڈی سرکل 4-5 اسٹوڈنٹس اگر بیٹھ جائیں، 10 اسٹوڈنٹس بیٹھ جائیں، آپ اسٹڈی سرکل کریں، گود دائرے کے اندر بیٹھ کے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کرنا شروع کر جائیں، پوری یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ آپ
آپ پہ بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے. وہ سیکورٹی گارڈ سے لے کے کیمپس انچارج سے لے کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس سے لے کے آپ کو نوٹس وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے اسٹڈی سرکل کیا, یعنی کہ پولیٹیکل ڈسکشن کی, شعوری ڈسکشن کی. اور اس ماحول کے اندر یعنی کہ اتنا گھٹن زیادہ ماحول ہے جامعہ کشمیر کے اندر, اس کے باوجود اگر ایڈمنسٹریشن یہ کہے کہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ داخلے نہیں ہو رہے ہیں جامعہ کے اندر, اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کا خیال ہو سکتا ہے یا ان کی اپنی نائلی چھپانے کے لیے یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے اوپر بلیم دیتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی بھی آپ تاریخ دیکھیں گے جامعہ کشمیر میں گزشتہ 4-5-6 سال سے کون سی ایسی پولیٹیکل لڑائی بنی وہ آرگنائزیشنز کی بنیاد پہ, کوئی آرگنائزیشنز کی بنیاد پہ, کسی جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ آج تک جامعہ کشمیر کے اندر کوئی اس طرح سے لڑائی بنی ہی نہیں ہے. وہ دائیں بازوں کی تنظیمیں ہوں, بائیں بازوں کی تنظیمیں ہوں, جب اسٹوڈنٹس ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں, ایسی کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ یہ 5-6-7 سال جیسے آپ نے کہا اب پولیس کا انفلوئنس بھی یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ جامعہ کے اندر پولیس کبھی نہیں آتی تھی. ایسا ہی ہے, ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ تعلیمی اداروں کے اندر مخصوص اداروں کا جو دخل اندازی ہے کہ تعلیمی اداروں کو جو چھاونیاں بنایا جا رہا ہے آئے روز, یعنی کہ ریاست کی سب سے بڑی جامعہ اور 3 دنوں سے جو ہے وہ بختربند گاڑی جامعہ کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے لیے افسوسناک جو ہے وہ لمحہ ہے. کیا وجہ ہے, کیوں بلائی گئی ہے یہ گاڑی, کیا اسٹوڈنٹس کے ایسے کیا مطالبات ہیں جو جس کی وجہ سے ان کو گاڑی اور پولیس اور فورسز؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز جو ہے, میں اسپیشلی یہاں پہ ڈسکس کروں گا ڈی ایس اے صاحبہ ڈاکٹر ریانہ کوسا صاحبہ ہیں, جب اسٹوڈنٹ کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا, اور یہ بھی ایک اسٹوڈنٹس پہ بلیم ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ ایگزام اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. پچھلی جو ہماری اسٹرائک ہوئی تھی 16 دن جامعہ کشمیر بند ہوئی تھی, اور اس میں اسٹوڈنٹس کا مین مطالبہ وہ تھا کہ 50% فیسز کے اندر کمی کی جائے. اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ہم سے ٹائم لیا تھا کہ ہم 2022 سے لے کے 26 تک ہم فیسز میں دیکھیں گے کتنا اضافہ ہوا ہے. اس کے مطابق یعنی کہ اکارڈنگ ٹو رولس 10% کے علاوہ جتنا بھی اضافہ ہوگا وہاں واپس لیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اس میں صرف ایک لا ڈپارٹمنٹ کی فیس جو ہے وہ پہلے 64 تھی, وہ کم ہوئی ہے 43 یا اس طرح سے وہ راؤنڈ اباؤٹ یہ فگرز آئے ہیں. باقی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی وہ فی کم نہیں ہوئی ہے. اب جب نیا سیمسٹر سٹارٹ ہوا, طالب علموں نے جو ہے وہ کہا کہ فی جمع کروانے کی ڈیٹ آفیشیل آئی تو طالب علم نے فیس کا بائیکاٹ کیا کہ ہمارے ساتھ جو یونیورسٹی کے ایگریمنٹ ہے وہ پورا کیا جائے, اس کے بعد ہم فی جمع کروائیں گے. اسی اسنا میں جب وہ کلاسز بھی ہوئیں, پھر اس طرح کے عالمی حالات ایسے تھے, کلاسز آن لائن ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایگزام مڈ ٹرم یونیورسٹی میں سٹارٹ ہونے لگا مڈ ٹرم, اور اوپر سے جن بچوں نے فی بائیکاٹ کیا ہوا تھا پورا من طریقے سے, کسی نے تعلیم جو ہے وہ عرض نہیں کیا تھا وہاں پہ, اس پہ پھر نوٹسز وغیرہ جاری ہوئے, 8 ڈپارٹمنٹ نوٹسز نکالے گئے جن اسٹوڈنٹس نے فیس نہیں جمع کروائی, بغیر ان کے مسائل سننے کے کہ اگر فیس نہ آپ نے جمع کروائی ہم پیپرز میں نہیں بیٹھنے دیں گے, یہ کریں گے وہ. اس سے مجبور ہو کر اسٹوڈنٹ نے پھر جب اسٹرائک کی کہ ہمارے ساتھ جو یونیورسٹی انتظامیہ نے طے کیا اور فیسوں میں جو اضافہ کیا اور دیگر جو انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں, مطلب ایک اسٹوڈنٹ جو جامعہ کشمیر کے اندر آتا ہے اور وہ اپنا پورا من چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے ڈی ایس اے صاحبہ کے پاس گئے, ڈی ایس اے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سنے اور برج کا کام کریں انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کے درمیان, اور انہوں نے بغیر سنے وہ پھاڑ کے جو ہے وہ ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ میں پولیس بلاؤں. یعنی کہ یہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا یہ رویہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ وہاں پہ ذاتی, یعنی اسٹوڈنٹس آپ وفد کی شکل میں ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے پورا من طریقے سے, انہوں نے وہ پھاڑ کے پہن دیا اور کہا کہ میرے چایا ماما تاتا ڈی ایس پی ہیں کون ہے, تمہیں پولیس بلاؤں گی, یہ ان کے الفاظ تھے. یعنی کہ ایک ایسا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے کہ میرے چاچا ماما تایا پولیس میں تمہیں پولیس بلا لوں گی. اور پھر 3 دن سے جو بختربند گاڑی یونیورسٹی کے اندر کھڑی ہوئی ہے, کل ہماری جو ہے وہ ڈی سی مظفر آباد سے ملاقات بھی ہوئی تھی, تو جب ادھر ایس ایچ او بھی موجود تھے, ہم نے جب ان سے بات کی کہ تعلیمی ادارے کے اندر گاڑی وہاں پہ موجود ہے, تو وہ بھی حیران ہو لیا کہ میں حیران ہوں کہ جو تعلیمی اداروں میں وہ تو گاڑی کیا ہے, یعنی کہ اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا انتظامی افسر اور اس کو بھی نہیں معلوم. اور ایس ایچ او وہ ویڈیوز موجود ہیں, فوٹوز موجود ہیں, ایس ایچ او صاحب ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر کوئی گاڑی موجود نہیں ہے. اور کل ہی ایک اور واقعہ یہاں پہ پیش آیا کہ کل پرسوں ہمارا جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی ایگریمنٹ ہوا کہ آپ یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹی پریمیسز کے اندر, گیٹ کے اندر کوئی پولیس کی گاڑی نہیں دیں گے, اور لا اینڈ آرڈر کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں, انتشار کی بات نہیں ہوگی. لیکن کل پھر وہ جو یہاں پہ بس اسٹاپ تھا وہاں پہ بچیاں آ کے بیٹھتی ہیں, ویٹ کرتی ہیں بس کا, وہاں پہ پولیس کے جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہاں پہ گاڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی حرکات بھی کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ. بچوں نے شکایت بھی کی, اور پھر جب ہم نے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں بچوں نے بنائی ہیں, جب ہم جو ہے ان کو کہا کہ گاڑی یہاں سے نکالیں تو آگے سے بدماشی پہ اتر آتے ہیں. یعنی کہ تعلیمی ادارے کا جو ماحول ہے ریاست کی سب سے بڑی جامعہ, ایک چھاونی بنا دی گئی ہے, اس طرح سے اسلحہ گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے, بندوقیں اٹھائیں تو طلبہ بھی تو اسلحہ, اور یہ دیکھیں اس سے پہلے جو یہ جامعہ کے اندر لڑائی ہوئی, فائرنگ ہوئی, جامعہ کے اندر جو طلبہ ہیں
وہ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور میرج بم وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں خود ایک دفعہ کسی کام سے وہاں پہ چلا گیا چیلا کیمپس میں, ادھر کنٹین پہ ہم اندر بیٹھے ہوئے, ٹیچر ساتھ بیٹھے ہوئے, بچوں نے باہر میرج بم پھٹائے. تو اس کو کون دیکھے گا؟ بچوں کو یا جو طلبہ ہیں ان کو خود احساس نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ بہت میچور اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اندر وہ ایسی تقریبات ہوتی ہیں, فیئر ویل پارٹیز ہوتی ہیں, یا اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ گولے بھی پٹاخے اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں یونیورسٹی کے اندر. لیکن اس طرح سے کوئی کسی اکیڈمک ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرنے کے لیے کوئی گولے پٹاخے اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں کوئی کسی کو فیئر ویل پارٹیز ہوتی ہیں اور مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسے جامعہ کے اندر جو ہے ایسے کوئی واقعات نہیں آتے. نارملی آپ کے خیال میں نارملی ایسا کچھ نہیں, جبکہ انتظامیہ کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میرج بم لے آتے ہیں اور پٹاخے لاتے ہیں اور ماحول کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ایسی کوئی بات. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ انتظامیہ اپنی نائلیج پانے کے لیے, مطلب کہ آپ پورا دن ایسے اسٹوڈنٹ گھومتے رہیں, وہ اسٹڈی سرکل بھی نہ کریں, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہ ہوں, اس کے ساتھ جو ہے وہ کلاسز بھی نہ ہوں, بچے آئیں گھوم کے چلے جائیں. ان کو جب آپ پازیٹیو ماحول نہیں دیں گے, ان کو ایسی تخلیقی سرگرمیوں اور پولیٹیکل ایسی سرگرمیوں ایسا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو بچے کیا کریں گے؟ وہ آج کل ٹک ٹاکر کا جو ایک مین ایشو ہے اس کے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جب تخلیقی صلاحیتوں میں نہیں ان کا موقع نہیں ملے گا تو پھر وہ ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں ٹک ٹاکر بننے کے چکر میں ایسی حرکات کرتے ہیں جو قابل مذمت نہیں کرنی چاہیے کہ ٹک ٹاک وائرل. لیکن جب دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی نائل ہے اور یہاں پہ تعلیمی نظام جو ہے وہ اتنا اسٹوڈنٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مطلب آپ پولیٹیکل جب ڈسکشنز نہیں ہوں گی, پولیٹیکل آرگنائزیشنز جب وہ آپ بین لگائیں گے, ان کو اس طرح کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیں گے, تو جو جامعہ کے اندر آتا ہے جو ماحول ہے وہ ٹک ٹاکر بننے کے چکر میں ایسی حرکات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس تعاون نہیں کرتے اور وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں, اور اگر سیکورٹی گارڈ کبھی ان سے کارڈ چیک کرے یا ان کو کسی جائز بات پہ منع کرے تو اس کے ساتھ بھی وہ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. ہم جو بھی طالب علم تنظیموں کی جو ہے وہ اسٹرائک ہوتی ہے تو اس میں ہمارا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکورٹی کے سسٹم کو بہتر بنائیں. مطلب سیکورٹی کی نااہلی کی وجہ سے جو جامعات کے اندر واقعات پیش ہیں اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں, طالب علم احتجاج کرتے ہیں. لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی بھی یہ ہے کہ ابھی 4 سال ہونے لگے, 5 سال ڈگری کمپلیٹ ہونے والی, مانے جن بچوں کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے ان کو بھی ابھی تک اسٹوڈنٹس کارڈ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں ملا. بارہا اپلیکیشنز دیں کہ اسٹرائکنگ کر کے ہمیں, یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کو کارڈ ایشو کرنے میں کیا ایشو ہوگا؟ بس یہ انتظامی نااہلی. جب ڈی ایس سے آفس کے اندر جائیں وہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا نہیں بھیجا ہوا, ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں وہ پروف دکھاتے ہیں کہ اب تو آن لائن ہے سب کچھ, ڈیٹا کیا ہے, لیکن یہ ابھی تک جو پتھر دور کے اندر یعنی کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ ڈالنا شروع ان کو بایو میٹرک کر دینا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایسا ہی. اور ہمارا جو مین مطالبہ جائے اس اسٹرائک کے اندر وہ بھی تھا کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ نظام ہو چکا ہے, بچوں کو جو ہے وہ فیس کے حوالے سے ڈیجیٹل چلان دے, لوگ اپنی ان کو ویب سائٹس دیں. تو ویب سائٹ کے ذریعے یعنی کہ بینکوں کے اندر 3-3 4-4 گھنٹے لگا کے جو ہے وہ فیس جمع کروانی پڑتی ہے بچوں کو. یہی جو تعلیمی اصلاحات ہیں ان کے لیے طالب علم اسٹرائک کے اندر. حالانکہ وہ جو ایچ بی ایل ہے وہ یونیورسٹی برانچ ہے, وہ ہے یونیورسٹی کے لیے, وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے کسٹمر کو وہ ڈیل کرتے ہیں, یونیورسٹی کو بعد میں ڈیل کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ یونیورسٹی کے لیے ہی بنا ہوا, اس کے کیمپس اندر دے دیں, اس کا سب آفس اندر دے سکتے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو طالب علم کا ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد یونیورسٹی انتظامیہ نے کرنا ہے, وہ ایگریمنٹ کرے, ایسے MOU سائن کریں. اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے طالب علموں کا وہ اگر آپ دیکھیں وہ 20-22 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس میں بچے جو ہے وہ بہتر تعلیم مانگ رہے ہیں. وہ سائیکالوجی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہیلتھ سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو MOUs کے اچھے ہاسپٹلس کے ساتھ جو MOU سائن کیے جہاں پہ ہم انٹرنشپ کریں. DPT کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو 1.5 لاکھ روپیہ اس جامعہ کشمیر کے اندر فیس دیتے ہیں, ان کے وہ لیب نہیں ہے وہ جب, اور یہ پاکستان جو ہے وہ میڈیکل کی طرف سے یہ آفیشیل نوٹیفکیشن ہے کہ ان کو 1 سال کی ہاؤس جاب کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ دی جائے گی. لیکن یہاں پہ اس جامعہ کشمیر کا وہ کسی کے ساتھ ابھی تک MOU سائن نہیں ہوا ہے. اس والے سے بچوں کے بھی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اور ہیلتھ سائنسز کے بچے بھی, ڈپارٹمنٹ کے بچے بھی جو ہے وہ 3-4 دنوں سے جو ہے وہ احتجاج پہ ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. تو جتنے بھی تعلیمی اصلاحات کے لیے اور اپنے مطالبات کے حق کے لیے جو پورا من طریقے سے طالب علم بیٹھے ہیں وہ تعلیمی اصلاحات مانگ رہے ہیں. کوئی کسی گنڈا گردی کی یا کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ریسٹیگیٹ کر دیا گیا, اس کی بحالی کے لیے احتجاج ہو رہے. لیکن انتظامیہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے آپ چھپانے کے لیے, جو اپنی نائلی چھپانے کے لیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی مسائل موجود ہیں, لیکن جو یونیورسٹی انتظامیہ کی جو بیوروکریسی ہے, ان کی جو آپسی چپکلش ہے, ایک دوسرے کو فیل کرنے کی لڑائیاں ہیں, وہ بھی طالب علموں کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں. یہاں میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ ایک جو آفیشیل اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے یونیورسٹی کا, اس کے ساتھ ہم جا کے چیزیں طے ہوتے ہیں اور آفیشیل وہ رولس کے اندر موجود بھی ہوتے ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹس کے اندر آئیں تو وہ وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ کے ایچ ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. جب ان کو کام کہیں کہ ہم نے آپ کے بالا افسر سے بات کر کے آئیے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو بولے میری چیئر پہ بیٹھ جائیں, میں کام نہیں کرتی. نہیں, ان کے آپس
ٹیچرز کی جو لڑائیاں ہیں وہ یعنی مجبور کرسی کی جو لڑائی ہے بیوروکریسی کے اندر انتظامی لڑائی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو متاثر کر رہی ہے. اور یہ جو آپ کا احتجاج ہے یہ پرامن احتجاج ہے, تعلیمی اصلاحات کے لیے ہے, بچوں کی جو انٹرنشپ ہے ان کے لیے ہے, بچوں کے لیبس کے لیے ہے. یہ جو ابھی احتجاج آپ کا چل رہا ہے یہ ان کاموں کے لیے, ان کاموں کے لیے, یہ کسی ریسٹیگیشن کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی نوٹسز کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ نے جو پہلے ان سے مطالبات کی میں جو انہیں مانے ہوئے ان کے خلاف ہے یہ کہ وہ پورے کریں, وہ پورے کیے جائیں, اور وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے, وہ ابھی تک پورے. تو جامعہ بند ہے, جامعہ بند ہے, اور حرج تو نقصان تو اسٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے. لیکن اس تعلیمی ماحول کے اندر دیکھیں گے ہر سیمسٹر کے اندر یہ آج کیا ہو رہا ہے کہ جب 6 ماہ آفیشیل جو ایچ کے رولز کے مطابق جو سیمسٹر کی میعاد ہے وہ 6 ماہ ہے, لیکن یہاں پہ جامعہ کشمیر کے اندر اور کشمیر کی دیگر جامعات کے اندر جو ہے وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ سیمسٹر جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. آفیشیل ٹائم بھی کریڈٹ آرٹس نہیں پورے ہوتے ہیں. اس کریڈٹ آرٹس کو پورے کرنے کے لیے اس جامعہ کشمیر میں حال ہی نے آپ نے نوٹیفکیشنز بھی دیکھے ہوں گے, فرائیڈے بھی آن کیا, سیٹرڈے بھی آن کیا. کلاسز تو ہوتی نہیں ہے لیکن ایچ کو بس وہ دکھانے کے لیے کہ کریڈٹ آرٹس ہم نے پورے کرنے ہیں. یعنی تعلیم اتنی کمرشلائز ہو چکی ہے کہ انہوں نے ظاہر اگر کلاسز نہیں ہوں گی تو یونیورسٹی کو بچت ہوگی, جی بسز بھی نہیں چلیں گی, پیٹرول بھی بچت ہوگی, لیکن جو ہے وہ اپنی معیشت بچانے کے لیے تعلیم خرچ کر رہی ہے. تو ابھی کیا اسٹیٹس ہے آپ کی جو اسٹرائک ہے اس کا؟ اور ہم ہمیشہ سے یہ مطالبہ بھی کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بہتر تعلیمی ماحول, ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا تعلیمی عرض ہو رہا ہے, اور اسی بہتر تعلیم کے لیے جو ہے وہ ہم سراپا احتجاج ہیں. سراپا احتجاج ہیں. ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ اور ابھی بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ کل بھی ہمارے جو ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ فائنلائز ہو چکے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک فی کو چھوڑ کے جو ابھی گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے, بہت سارے مسائل جو حل ہو چکے ہیں. یہ انتظامی نوعیت کے مسائل ہیں, کوئی اس میں بہت بڑا بجٹ نہیں لگتا ہے, صرف آپ جو ہے وہ ایک اچھا آپ کو ہینڈل کرنے والا میکانزم ہو تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو بھی چکی ہیں, لیکن بعض ڈپارٹمنٹس کے اندر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچرس اور پرسنل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے بات نہیں سنی. جب انتظامیہ اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ رجسٹرار صاحب یا دیگر جو انتظامیہ افسران ہیں, ڈین صاحب ہیں, ان کے ساتھ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, حل ہونے چاہیے, لیکن وہی جب نیچے ڈپارٹمنٹس کے اندر جاتے ہیں بچے تو وہاں پہ انکار ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو انتظامی نوعیت کے مسائل ہیں جو, اور بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ڈیڈ لاک تھا وہ برقرار ہے, لیکن موسٹلی چیزیں جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ ہم تسلیم کریں گے. لیکن اصل کوشچن یہی ہے کہ وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں. آج سے 2-3 ماہ پہلے جو اسٹرائک تھی 20-25 دن اسٹرائک چلی ہے, نوٹیفکیشن ہوئے تھے, تمام چیزیں مارننگ گئی تھیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد اور اس دفعہ آپ عمل درآمد کے بغیر وہاں سے نہیں ہٹیں گے. یہ اسٹوڈنٹس کا بہت شکریہ فہیم, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ایک جامعہ جموں و کشمیر, آزاد جموں و کشمیر جو اس ریاست کی مادر علمی ہے, بجا طور پر آپ نے کہا کہ اس نے آزاد کشمیر کو بہت کچھ دیا, کیپٹل ہیومن کیپٹل دیا, آپ اس پر خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھے فہیم بھیا, نو منتخب چیئرمین SLF آزاد کشمیر, اور یہ بتا رہے تھے کہ جامعہ کشمیر کی جو اصل حالت ہے اس کا ذمہ دار طالب علم نہیں ہے, طلبہ نہیں ہے, طالب علم طبقہ نہیں ہے, بلکہ اصل جو اس کا ذمہ دار ہیں وہ کرسی کی کشمکش والے ہیں, جو اوپر انتظامی افسران ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کی نہیں بنتی تو وہ ایک دوسرے کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہیں اور عمل درآمد نہیں کرتے, اور حرج جو ہے وہ تعلیمی ہو یا نفسیاتی ہو یا معاشی ہو, وہ ہر طور طالب علم کو اٹھانا پڑتا ہے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.